مطلب جو گاؤں دیہات یا دور دراز کے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا سامنا تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں تک پہنچے کیسے، ہم اپنی آواز کو وہاں تک پہنچائے کیسے، اور پھر ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ کورٹ تک کیسے لے کے جائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی جو بات سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ جو سائبر کرائم ہے، پہلے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کرائم جو ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جا رہا ہو اور جس کے اندر کوئی موبائل فون استعمال ہو رہا ہو، کوئی لیپ ٹاپ استعمال ہو رہا ہو، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہو، اس کا جو وکٹم ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ جو کرائم ہے یہ سائبر کرائم ہوا ہے، اور اس کرائم کو رپورٹ کرنے کے لیے جو جورسڈکشن ہے وہ FIA سائبر کرائم سرکل کے پاس ہے۔ جو بھی متعلقہ سائبر کرائم سرکل ہے آپ وہاں جا کے اس کو رپورٹ کریں، اور کبھی بھی جو ایویڈنسز ہیں اس کو ڈیلیٹ مت کریں۔ اگر آپ کو میسج ملا ہے، اگر کوئی آپ کو ای میل آئی ہے، یا آپ کو کوئی بندہ کالز کر رہا ہے، آپ کبھی بھی جو ریکارڈ ہے، جو میسیجز ہیں ان کو ڈیلیٹ مت کریں، ان کو سیو کریں۔ وہی یہ چیزیں اینڈ پہ اسٹیبلش کریں گی کہ آپ کے ساتھ یہ کرائم ہوا ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ کہ اس کو فوری طور پر رپورٹ کریں۔ اگر کوئی ایسے کامنٹس ہیں جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کیے گئے ہیں، تو اگر آپ فوری طور پہ رپورٹ کریں گے، اگر کوئی ایسا اکاؤنٹ چل رہا ہے تو وہ ڈی ایکٹیویٹ ہونے سے پہلے ہی ٹریس ہو جائے گا۔ تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فوری طور پہ رپورٹ کرتے ہیں تو ایسے جو کرمنلز ہوتے ہیں، بلیک میلرز ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو مزید آگے نہیں بڑھا پاتے۔ جیسے مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ شخص ایک جو کرائم کرنے والا ہے جس نے ایک فیک اکاؤنٹ تیار کیا ہے، اس کا اگلا کام جو ہوگا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس نے یہ اکاؤنٹ تیار کیا ہے کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، offense against the dignity of a natural person، کوئی فالس انفارمیشن لگانے کے لیے، یا اس نے یہ اکاؤنٹ تیار کیا کسی کی نازیبا تصویریں لگانے کے لیے، offense against the modesty of a natural person، سیکشن 21 اس کے بارے میں بات کرتا ہے، یا اس نے یہ اکاؤنٹ تیار کیا کسی کو فالو کرنے کے لیے، کسی کی تصویر، کسی کی ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے، جو سائبر اسٹاکنگ سیکشن 24 جس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو جب آپ پہلی چیز کو دیکھ لیں، جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ تیار کر لیا گیا ہے اور آپ ہی کے نام پہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی انفارمیشن ابھی لگانے سے پہلے وہ آپ کے قریبی لوگوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ جان لیں کہ اس کے بعد جو کرائم ہے وہ یا تو کسی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ فراڈ کر دیں، آپ کسی رشتہ دار کو میسج کرتے ہیں کہ آپ ایمرجنسی میں ہمیں پیسے بھیجیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آ جائے کہ ایک فیک اکاؤنٹ تیار ہو چکا ہے، تو اگلا جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یہی سیلف اویئرنیس ہے۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو دیکھ کے خاموش ہو جائیں گے، یا آپ اپنی سوشل میڈیا ریئل اکاؤنٹ کے اوپر بھی نہیں یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے، یا آپ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے، تو آپ خود بیسیکلی اس سائبر کرمنل کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کمٹ کرے۔ اس طرح ہم نے کیا دیکھا، بہت سارے جو کیسز تھے وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ بلکہ بہت سارے ہمارے قریبی دوست تھے جنہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی کہ انہوں نے اپنے پیسے جو تھے وہ اس قسم کے جو فراڈسٹرز تھے ان کو بھیج دیے، جنہوں نے یہ کہا کہ جی میں آپ کا دوست ہوں اور مجھے ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت ہے، اور ان کو یہی لگا کہ یہ تو میرے دوست، یہ واقعی میں میرے دوست کی ہی تصویر استعمال ہو رہی ہے، اسی کے نام کا اکاؤنٹ ہے۔ تو اس میں صرف ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے سائبر جو اس قسم کے فراڈ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس سیلف اویئرنیس نہیں ہے۔ پھر سب سے اہم بات، اپنے اکاؤنٹس جو آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ آپ اسٹرینجرز کو مت ایڈ کریں۔ جب اسٹرینجرز ایڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ جو اگلا کام کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں، یا پھر وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کا پرسنل ڈیٹا حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹرینجرز کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے۔ انٹرنیٹ نے جو کام آسان کیا وہ یہ کیا کہ انٹرنیٹ نے تعلقات بنانے آسان کر دیے، اور وہاں پہ اب ہم نے اس چیز کے حوالے سے کیئرفل رہنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو ایڈ رکھنا ہے، اور کن لوگوں کو ہم نے جب نظر آ جاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی میوچل فرینڈ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، بعض اوقات آپ خود بھی کسی شخص کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے، تو یہی احتیاط ہے سوشل میڈیا کی۔ اور میں ہمیشہ اویئرنیس کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں میرا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اویئرنیس ہوتا ہے، کیونکہ اویئرنیس اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ سیلف اویئرنیس ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ سائبر کرائم سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اسٹرینجر کو ایڈ نہیں کریں گے، اگر آپ کسی کو اپنا ڈیٹا نہیں بھیجیں گے، اگر آپ کسی سے کوڈ شیئر نہیں کریں گے، اگر آپ کال کے اوپر تفصیلات نہیں بتائیں گے، تو یہ کرائم آپ کے ساتھ کمٹ نہیں ہوگا۔
اچھا यहाँ पे एक अहम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब अपना कोई केस रिपोर्ट करवाता है तो ये एक एहतियात बरती जाती है कि अब मुझे ज़ाती हैसियत में जाना पड़ेगा, मुझे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, अपने एविडेंस लेके जाने पड़ेंगे, जैसे कि आपने अभी कहा कि किसी किस्म के भी जो आपके पास प्रूफ्स हैं उनको रिमूव मत करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाती हैसियत में पेश होना और केस ये कितना लंबा चल सकता है, फिर बार बार अगर आना, इस झंझट से बचने के लिए लोग जो है वो केस रिपोर्ट ही नहीं करते। कानून में तो जो तरीकेकार बताया गया है उसमें तो जो विक्टिम है उसका जाना जरूरी है। एक बात याद रखें कि यहाँ पर होता ये है कि आप जब ये सोचते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा या मेरा जो केस है वो काफी ज्यादा टाइम तक चलेगा, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि इस किस्म के क्रिमिनल्स को, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जो लोगों को डिफेम करते हैं या उनके साथ फ्रॉड कमिट कर रहे होते हैं, आप उनको एक मौका दे देते हैं कि वो किसी और के साथ ऐसा काम करें। आपका देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम सब की एक ड्यूटी है और वो ड्यूटी क्या है कि हमने अपनी सोसाइटी को कैसे सर्व करना है। ये भी सर्विस टू दी सोसाइटी है कि आप ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएं, जो किसी की तस्वीर को एडिट करके लगाते हैं, जो किसी की वीडियोस को एडिट करके लगाते हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जिनके पास किसी का डाटा अगर किसी के पास चला जाए तो वो उसको मिसयूज करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बजाय ये कि आप ये सोचें, देखें ऑल्दो हमें ये पता है कि अदालती निज़ाम के अंदर अभी हमें बेहतरी करने की जरूरत है और इस किस्म के केसेस के अंदर मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो ट्रायल है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और मसाइल भी देखने के लिए विक्टिम को मिलते हैं। लेकिन कहीं पे भी ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, कहीं पे प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे केसेस को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और भी मैं करूंगी। आजकल एक बड़ा ट्रेंड सेट हो गया है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनका जो दिल करता है वो अपनी मर्जी से किसी की भी जिंदगी से उठा के कोई भी किसी भी तरीके का क्लिप जो है वो उसको अपने तरीके से चला देते हैं। हम ये देखते हैं कि प्राइवेसी नहीं रही। अगर कोई खातून जो है वो रिक्शा चला रही है, उनसे पूछे बगैर ही उनकी वीडियो को थंबनेल लगा के और फिर अपने तरीके से उसकी जिंदगी के ऊपर एक वॉइस ओवर करके, उसकी पिक्चर्स लगा के वॉइस ओवर करके अपलोड कर दिया जाता है। मेरी जाती अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझसे ये कहा गया कि देखिए, मैंने अपनी पिक्चर्स देखी, मैं रिक्शा चला रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये काम कर रही हूँ, मेरी पिक्चर्स उठा के जो है वो लोग जो है वो लगा के और उसके ऊपर वॉइस ओवर करके कि ये इस तरह अपने बच्चों का। इस हवाले से कानून क्या कहता है? जी देखिए, सोशल मीडिया पे जब हम बात करते हैं कवानीन की, जो मैंने अभी पहले सारे बताए, जिसमें साइबर स्टॉकिंग बड़ा है, जहाँ पे कहा गया कि किसी की वीडियो और किसी की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर नहीं लगाई जा सकती सोशल मीडिया के ऊपर। जो आपका सवाल है कि कोई शख्स है, वो फर्ज करें कि वो रास्ते में जा रहा है और कोई शख्स जो है वो उससे कहता है कि मैं आपका इंटरव्यू करके रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया या किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है लगाना चाहता हूं, लेकिन उस शख्स की कंसेंट शामिल नहीं है या उसको जबरदस्ती जो है वो माइक जो है पकड़ाया जा रहा है कि प्लीज आप इसके ऊपर इस सवाल का जवाब दें, और बाद में उसको सोशल मीडिया पे लगा दिया जाता है और बाज़ औक़ात उसके ऊपर, जैसे आपने बताया, डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी की लिख दी जाती है। और होता ही है कि जब कभी ऐसी कोई नेगेटिव डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं तो वो वीडियो ज्यादा वायरल हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, एक बड़ी अहम चीज है कि किसी शख्स की प्राइवेसी जो है, जब कोई शख्स उसको वायलेट करेगा तो ये भी साइबर क्राइम है कि एक शख्स है वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है, आपको वो मना कर रहा है कि मेरी वीडियो मत बनाएं, मेरी तस्वीरें मत बनाएं। इसी तरीके से किसी शख्स का कोई फैमिली फंक्शन है, उस पे वो शख्स जो है उसकी कोई शख्स आता है और वो आके वहां पर वीडियोस या तस्वीरें बना लेता है। इसी तरीके से कोई भी इवेंट आप कह सकते हैं जहां पे कोई शख्स जो है वो किसी की मर्जी के बगैर तस्वीर और वीडियोस बना लेता है, तो उसके बाद उसके ऊपर अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शंस लिख देता है। तो इस किस्म की जो मामलात होते हैं, इसमें लोगों को देखा ये गया कि लोग डिफेम होते हैं, उनको डेफेमेशन का सामना करना पड़ता है, उनकी प्राइवेसी खराब होती है। वो वीडियोस और वो तस्वीरें जो लोग लगा देते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद उसकी ऊपर व्यूअरशिप क्या मिलियंस में आएगी, क्या हजारों में रहेगी, ये किसी के इख्तियार में नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी वीडियोस देखा गया कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ये भी पता चलता है बाद में जाके कि जो एक्चुअल स्टोरी थी वो कुछ और थी और जो वीडियो लगाई गई वो कुछ और लगा दी गई। तो लिहाजा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो एहतियात करनी चाहिए, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उनको डिफेम नहीं करना चाहिए, उनके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं लगानी चाहिए
جس کے بارے میں آپ کے پاس خود کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے، صرف اس بیس کے اوپر کہ جی آپ کے پاس کوئی خبر کسی واٹس ایپ گروپ کے تھرو آ گئی یا کوئی میسج کے تھرو آ گئی اور آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وہ خبر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لگا دی اور بعد میں چل کے آپ کو پتا چلا وہ خبر جو تھی وہ غلط تھی، تو اس سے پہلے یہ یاد رکھیں جو ڈیفیمیشن تھی وہ اس شخص کی ہو چکی ہے، وہ شخص ڈیفیم ہو چکا ہوگا، اس کی فیملی کے اندر جو ہے اس کی بدنامی ہو چکی ہوگی، اس جس جگہ پہ وہ کام کرتا ہوگا ہو سکتا ہے اس کو اس نوکری سے نکال دیا جائے، اور اس قسم کے معاملات لوگوں کے ساتھ دیکھے گئے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی عزتوں کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے ایسی جو فیک نیوز ہے اس کو پھیلانے سے رکنا چاہیے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ لوگ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں یا اپنے فیملی، اپنے فرینڈز، اپنے دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. جب یہ نیگیٹو طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس حوالے سے پھر جو ہے قانون میں جو لیجسلیشنز جن کے میں نے پہلے ذکر کیا، جو لا کے اندر سیکشنز موجود ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اب کسی بھی طرح کی، اگر آپ کے یوٹیوب چینلز جو آج کل بہت ایک بڑا پلیٹ فارم ہو گیا ہے، جنہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ وہ دوسروں کی جو زندگیاں ہیں ان میں جو ہے وہ دخل اندازی ضرور کریں گے اور اپنے طریقے سے جو ان کا دل کرے گا وہ اٹھا کے تھمبنیل لگا کے اور پھر وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ ویڈیو فلاں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں کلک کریں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ قانون اب جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور قانون حرکت میں آ بھی جاتا ہے سم ٹائم. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کی جانب سے جب مختلف لوگوں کی جو ہے وہ پرائیویٹ نجی زندگی کو آپ لوگ متاثر کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ بچ جائیں، کہیں نہ کہیں پہ آپ کی پکڑ بھی ضرور ہوگی. اور دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی کی جو 4 انگلیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف بھی اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جو آپ جھوٹی فیک نیوز چلا کے ویوز لینے کے چکروں میں یہ کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پورے کے پورے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم نے حریم شاہ کا جب پروگرام کے سٹارٹ میں ہی ہم نے ذکر کیا کہ ان کی ویڈیوز اس طرح سے لیک ہوئی، وہ تو وہ فگر ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلکلی جو ہے وہ ان کو بڑا ایک ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ شوبز شخصیات بھی ہیں جن کو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. تو آج ہم خصوصی طور پر اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ساری چیزوں کے اوپر کہ اس طرح سے اگر آپ جو ہے وہ وکٹم بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا کیا اپنانی ہے. اس حوالے سے بھی ہم آپ سے آپ کا قانونی تجزیہ لیں گے. آپ نے پہلے بھی تفصیلاً بیان کیا، لیکن ایسے لوگ جو اس وقت جو ہے وہ اس دندل میں دھنس چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یوزڈ موبائل فونز ہیں جن کو آپ استعمال کر لیتے ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان کو آپ دوبارہ مت بیچیں. اور اس میں ایک اور اہم بات میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے موبائل فونز میں تیار مت کریں اور نہ ہی کسی کو بھیجیں، چاہے وہ کتنا ہی آپ کا اس کے ساتھ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ کیوں نہ ہو. پھر اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ کبھی بھی اپنے پاسورڈ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں، لوگوں کو اپنے پاسورڈ مت دیں، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے اکاؤنٹس کے پاسورڈ ہوں ان کے ساتھ مت شیئر کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جو آپ کی ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں آپ کے موبائل فونز آتے ہیں، لیپ ٹاپس آتے ہیں، ان کے اوپر آپ پراپر پاسورڈز لگائیں. اور آپ کوئی بھی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو جو ہے آپ استعمال کریں. یہ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ کام نہیں کرتے، کوئی دنیا کی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے جس کے اندر پرائیویسی یا سیکیورٹی کی آپشنز موجود نہ ہوں. یہ آپ کو جتنی پاپولر سوشل میڈیا اپلیکیشنز ملیں گی اس کے اوپر آپ کے پاس سیکیورٹی فیچرز موجود ہیں. ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو تب آتا ہے جب ہم ان کا استعمال نہیں جانتے ہوتے، ہمیں ان کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی اور ہم یوز کرنا استعمال کر دیتے ہیں. اگر لیکن زین صاحب یہاں پہ میں